بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اگر کسی انسان کے دل میں اتر جائے اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کا چلنا، اس کا سوچنا، اس کا دیکھنا، سب کچھ بدل سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ نفس کیا ہے، سوال اس سے بھی بڑا ہے، اللہ نے نفس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو فرشتوں جیسا بنا دیتے، بے گناہ، پاک، جن کے اندر نہ خواہش، نہ ضد، نہ غصہ، نہ حسد، نہ لالچ۔ مگر اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا۔ اللہ نے انسان کو ایک ایسا وجود بنایا جس کے اندر محبت بھی ہے اور خواہش بھی، نور بھی ہے اور سرکشی کی آگ بھی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا، پھر اسے اس کی برائی بھی سکھا دی اور اس کی نیکی بھی۔ میرے عزیزو، اللہ نے نفس کو صرف اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہمیں گمراہ کرے، نہیں۔ اللہ نے نفس کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان کے اندر امتحان ظاہر ہو جائے۔ جس طرح سونا آگ میں تپ کر خالص ہوتا ہے، اسی طرح انسان نفس کی خواہشوں سے لڑ کر پاک ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اگر ہمارے اندر نفس نہ ہوتا تو صبر کیسا ہوتا، تو تقوی کیسے بنتا، تو مجاہدہ کہاں ہوتا، تو اللہ کے قریب ہونے کی لذت ہم کیسے جانتے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے جب بھی اپنے نفس کو مارا، اللہ نے مجھے بلندی دی۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کو قابو کرنا ہی اصل مردانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ نفس اگر نہ ہوتا تو یہ لڑائی بھی نہ ہوتی، اور اگر لڑائی نہ ہوتی تو اللہ کے ولی بھی نہ بنتے۔ میرے بھائی اور بہنوں، انسان صرف اس وقت بڑا بنتا ہے جب وہ اپنی خواہش کو اللہ کی رضا کے آگے توڑتا ہے، جب وہ کچھ چاہ کر بھی چھوڑ دیتا ہے، جب وہ کچھ کر سکتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف سے نہیں کرتا۔ کبھی رات کو کوئی گناہ تمہیں بلاتا ہے، تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، آواز آتی ہے کہ ایک دفعہ کر لو، کون دیکھ رہا ہے؟ یہ نفس ہے۔ اور پھر دل کے اندر دوسری آواز آتی ہے، ڈرو اللہ سے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ اور جو اس وقت اللہ کو چن لیتا ہے وہ اللہ کا بندہ کہلاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نفس کو پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ انسان اپنی مرضی سے اسے چنے، اپنی چاہتوں کو اس کے لیے چھوڑے، اپنی خواہشوں پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، یعنی جنت کی قیمت خواہشات کا خون ہے، جنت کی قیمت نفس کی مخالفت ہے، جنت کی قیمت دل کی جنگ ہے، اور یہ نفس اسی لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نفس انسان کے اندر رکھا کیوں گیا؟ علماء فرماتے ہیں، اللہ نے نفس اس لیے رکھا تاکہ انسان اللہ تک محنت سے پہنچے، سفر سے پہنچے، جد و جہد سے پہنچے۔ اگر انسان کے اندر شہوت، غصہ، لالچ اور حسد نہ ہوتے تو انسان کے اعمال فرشتوں جیسے ہوتے، اور پھر انسان کا مرتبہ فرشتوں کے برابر رہتا۔ مگر اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، یہ انسان زمین پر فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ نے جواب میں بس یہ نہیں کہا کہ وہ سب کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا جانتے تھے اللہ؟
یہی کہ انسان کے اندر خواہش بھی ہوگی، غلطی بھی، کمزوری بھی، مگر اسی خواہش، اسی غلطی، اسی کمزوری کے باوجود جب وہ اللہ کو چنے گا تو اس کا درجہ فرشتوں سے اوپر ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، نفس وہ گھوڑا ہے جو آدمی کو جنت تک بھی لے جا سکتا ہے اور جہنم تک بھی، اس کا رخ تم نے طے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، نفس سب سے بڑا دشمن اس لیے ہے کہ وہ اندر چیختا نہیں، وہ باہر نظر نہیں آتا۔ شیطان کبھی کبھی حملہ کرتا ہے مگر نفس ہر لمحہ موجود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ اور اللہ نے نفس اس لیے رکھا تاکہ انسان کی اصل حقیقت ظاہر ہو جائے۔ کون ہے جو خواہش کے مقابلے میں اللہ کو چنتا ہے؟ کون ہے جو نفس کی آواز دبانے کے لیے راتوں کو اٹھتا ہے؟ کون ہے جو غصے کی آگ کو نگل لیتا ہے؟ کون ہے جو دنیا کی کشش چھوڑ کر اللہ کو پکارتا ہے؟ ہر نماز نفس کے خلاف جنگ ہے، ہر روزہ نفس کی بھوک پر وار ہے، ہر زکوٰۃ نفس کے لالچ پر ضرب ہے، ہر حج نفس کی خواہش کا قتل ہے۔ اگر نفس نہ ہوتا تو یہ ساری عبادتیں بھی نہ ہوتی، سجدہ بھی آسان ہوتا، روزہ بھی آسان ہوتا، تہجد بھی آسان ہوتا، گناہ چھوڑنا بھی آسان ہوتا، مگر اللہ نے انسان کے اندر نفس رکھا تاکہ بندہ اپنی مرضی کے خلاف اللہ کی مرضی کو چنے۔ میرے عزیزو، اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جنت اعمال سے نہیں ملتی، جنت نفس کی مخالفت سے ملتی ہے۔ نفس کہے غصہ اتار دے، دل کہے نہیں اللہ کے لیے معاف کر دے۔ نفس کہے حرام دیکھ لے، دل کہے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ نفس کہے جھوٹ بول دے، دل کہے نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا۔ نفس کہے گناہ کر لے، دل کہے نہیں آج نہیں کبھی نہیں۔ اور جو ایسی جنگ جیت لیتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان روتا نہیں مگر دل روتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے مگر روح آنسو بہاتی ہے۔ یہ سب نفس کی کشمکش ہے اور یہی انسان کی اصل آزمائش ہے۔ نفس کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ انسان سیکھے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ خواہش کو قتل کرنے سے نکلتا ہے، اپنے دل کو پاک کرنے سے نکلتا ہے، اپنے اندر کے دشمن کو ہرانے سے نکلتا ہے۔ اور اللہ کے ولی دنیا سے نہیں ڈرتے، وہ اپنے نفس سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے نفس کا سر کاٹا، خواہش کو مارا، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے آگے رکھا، اسی لیے وہ ولی کہلائے۔ انہوں نے نفس کو سجدے میں جھکایا، اللہ نے انہیں ولیوں میں گنتی کر لی۔ مگر میرے بھائیوں، یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب نفس کو پہچانا جائے، جب نفس کے ہر حملے سے بچا جائے، اور جب دل کے دروازے پر اللہ کے نام کا دانہ پیند رکھا دیا جائے۔ تو یاد رکھو، نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے مگر تمہارا سب سے بڑا محافظ بھی۔ اگر تم اسے جیت لو تو سمجھو کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ پا لیا، اور اگر تم نے اس کے آگے ہار مان لی تو سمجھو کہ دنیا اور آخرت میں خود کو ہلاک کر لیا۔ تو پھر سوچو، نفس کو کیا کرنا ہے، اسے کیسے ہرانا ہے، اور کس طرح اس کے آگے اپنے اللہ کے حکم کو کھڑا کرنا ہے۔ نفس کے 3 درجے اور وجہ تخلیق۔ اور میرے عزیزو، جب انسان اللہ کی اس تخلیق یعنی نفس کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو اس کی ایک نئی دنیا کھلتی ہے، کیونکہ نفس صرف ایک چیز نہیں، یہ 3 شکلوں میں انسان کے اندر کام کرتا ہے۔
अल्लाह ने कुरान में इन तीनों का जिक्र किया है ताकि बंदा जान सके कि वो किस दर्जे पर खड़ा है, उसे कहां जाना है और अल्लाह ने क्यों इसके अंदर ये ताकत रखी। पहला दर्जा है नफ्स अम्मारा, वो नफ्स जो इंसान को बुराई का हुक्म देता है, जो इंसान को खींचता है, जो हर गुनाह को खूबसूरत बना देता है। कुरान में आया है, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला है। ये नफ्स इंसान के अंदर पहला हमला करता है, दिल में वसवसा डालता है, ये कर लो कोई नहीं देख रहा, ये छोड़ दो इसमें क्या फायदा, नमाज बाद में पढ़ लेना, एक दफा देख लो कोई मसला नहीं, गुस्सा उतारो अपनी इज्जत बचाओ, हसद करो दिल ठंडा हो जाएगा। यही वो नफ्स है जिसने काबील को भाई हाबील का खून बहाने पर उकसाया। यही नफ्स है जो इंसान को जिद्दी बनाता है, सरकश बनाता है, और यही वो नफ्स है जिसने कौम आद, कौम समूद और कौम लूत को तबाही की तरफ धकेला। अगर अल्लाह चाहते तो इंसान के अंदर ये नफ्स अम्मारा रखते ही नहीं, मगर अल्लाह ने इसे रखा ताकि पता चले कि कौन इंसान ख्वाहिश के मुकाबले में अल्लाह को चुनता है, कौन अपनी आंखों की चाहत मारकर अल्लाह के लिए पाक रहता है, कौन रात को स्क्रीन बंद करके अल्लाह की खातिर अपने दिल को बचाता है। ये वो मकाम है जहां इंसान बंदगी का आगाज करता है। दूसरा दर्जा है नफ्स लव्वामा, वो नफ्स जो इंसान को मलामत करता है, गलती करने के बाद खुद को कोसता है, कहता है ये ठीक नहीं हुआ, मैं क्यों गिर गया, अल्लाह नाराज हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये नफ्स अल्लाह की रहमत का दरवाजा है। ये नफ्स गुनाह तो कर लेता है मगर सोए हुए दिल को जगाता है। इंसान रो पड़ता है, इस्तिग़फार करता है, सीना भारी हो जाता है। ये अल्लाह की निशानी है कि इंसान अभी जिंदा है, उसका दिल मुर्दा नहीं हुआ, अभी उसके अंदर रोशनी बाकी है। अल्लाह ने कसम खाई इस नफ्स की, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, कसम है मलामत करने वाले नफ्स की। क्यों कसम खाई? क्योंकि ये नफ्स इंसान को वापस अल्लाह की तरफ धकेल देता है, गलतियों से पाक करता है, दिल नरम करता है, आंखों में नमी लाता है, सजदों में बदन को झुका देता है। ये वो मकाम है जहां इंसान के अंदर नूर पैदा होना शुरू होता है। और तीसरा दर्जा है नफ्स मुतमइन्ना, वो नफ्स जो सुकून पा चुका हो, जिसके फैसले अल्लाह के मुताबिक हो चुके हों, जिसके अंदर की जंग खामोश हो गई हो, जिस पर अल्लाह ने अपने कुर्बत के दरवाजे खोल दिए हों। कुरान में इसके बारे में है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, बेशक आज वो शख्स कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया और नाकाम हो जिसने इसे गंदा किया। ऐ इत्मीनान वाली जान, वापस आ जा अपने रब की तरफ, राजी भी और जिससे अल्लाह भी राजी है। मेरे भाइयों, सोचो, अल्लाह फरिश्तों से ये नहीं कह रहे, ये मकाम इंसान को मिलता है, मगर कैसे? जब वो अपने नफ्स अम्मारा से लड़े, फिर नफ्स लव्वामा की आग से गुजरे, तब नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचते हैं। अल्लाह ने इंसान के अंदर ये 3 दर्जे इसलिए रखे ताकि इंसान को सफर मिले, इंसान को मंजिल मिले और इंसान को इम्तिहान मिले। अगर इंसान सीधा पाकीज़गी पर पैदा होता तो जन्नत कोई इनाम न रहती, वो तो एक हक बन जाती। मगर अल्लाह चाहता है कि इंसान की मेहनत का वजन हो, उसके फैसलों का नूर हो, उसकी तड़प की कीमत हो। इसीलिए अल्लाह ने इंसान के अंदर नफ्स पैदा किया ताकि इंसान के सामने हमेशा 2 रास्ते रहें, एक नफ्स का और एक अल्लाह का, और इंसान खुद फैसला करे कि वो किस तरफ जाता है। सहाबाए कराम जब गुनाह से बचते थे तो कहते थे, हमने अपने नफ्स को जंजीरों में बांध लिया है, वरना ये हमें खाने को दौड़ पड़ता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान का नफ्स बच्चे की तरह है, अगर तुम इसे मजबूती से ना खींचो तो ये तुम्हें घसीट ले जाता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, जिसने अपने नफ्स पर काबू पा लिया उसने दुनिया को जीत लिया। मेरे अजीजों, वो लोग वली इसलिए नहीं बने कि उनके पास ताकत थी, वो वली इसलिए बने कि उन्होंने अपने अंदर के दुश्मन को पहचान लिया था। उन्होंने दुनिया को नहीं समझा, नफ्स को समझा। उन्होंने लोगों से जंग नहीं की, अपने नफ्स से की।
حدیث میں آتا ہے بندہ گناہ نہ بھی کرے مگر اپنے نفس کے خوف سے اللہ کے سامنے لرزتا رہے تو اللہ اسے بھی اپنے مقربین میں شامل فرما دیتا ہے۔ اور اس دنیا میں کچھ انسان ایسے بھی ہیں جن کا نفس ہر وقت انہیں گناہ کی طرف دھکیلتا ہے مگر وہ اللہ کی محبت کے لیے رکتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ ایسی روک انسان کی سب سے بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان گناہ چھوڑ نہیں پاتا مگر کوشش چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کوشش نہ چھوڑنے کا نام مجاہدہ ہے، اور یہ مجاہدہ نفس کے بغیر ممکن نہیں، اسی لیے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ اگر نفس نہ ہوتا تو انسان میں عاجزی نہ ہوتی، گریہ نہ ہوتا، توبہ نہ ہوتی، سجدوں کی لذت نہ ہوتی، اللہ کی طرف پلٹنے کی لذت نہ ہوتی۔ ایسے ہی اللہ کے ایک ولی فرماتے تھے اگر نفس نہ ہوتا تو انسان کبھی اللہ سے یوں لپٹ کر نہ روتا جیسے گناہگار روتا ہے۔ میرے بھائیوں، نفس کی تخلیق اللہ کی حکمت کا عظیم راز ہے۔ اللہ نے انسان کو ادھورا بنایا مگر اس ادھورے پن میں کامل ہونے کا راستہ رکھا۔ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا مگر اسی کمزوری میں اللہ کی قربت کا دروازہ چھپا دیا۔ اللہ نے انسان کے اندر خواہش رکھی مگر اسی خواہش کے مقابلے میں فیصلہ کرنے سے انسان جنت کے لائق بنتا ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے قرآن میں بار بار یہ کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور نامراد وہ جس نے اسے گندا کیا۔ کامیابی دولت سے نہیں، شہرت سے نہیں، قسمت سے نہیں، کامیابی نفس کی پاکیزگی سے ہے۔ نفس کی مخالفت کے بغیر انسان کبھی عبد نہیں بن سکتا، کبھی محبوب نہیں بن سکتا، کبھی مقرب نہیں بن سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسے پیدا کیا کہ وہ جھکے، لڑے، تھکے مگر واپس اللہ کی طرف پلٹے۔ یہ پلٹنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے جو لڑکھڑاتا ہے، گرتا ہے مگر پھر اٹھتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اور یہی جنگ اسے اللہ کے قریب کرتی ہے، یہی جنگ اسے جنت کے باغوں میں لے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جس دن انسان نے اپنے نفس کی جڑ کاٹ دی اس دن وہ آزاد ہو گیا۔ دنیا کی نظریں، لوگ کیا کہیں گے، عزت، شہرت سب ختم ہو جاتا ہے، بس اللہ باقی رہ جاتا ہے، بس اللہ کی رضا باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے اولیاء کہتے ہیں میں نے جب اپنے نفس کو قتل کیا تب میں زندہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر نفس پیدا کیا تاکہ انسان اللہ تک چل کر نہیں بلکہ لڑ کر، گر کر، رو کر، جل کر، جل کر اپنے اندر کے اندھیروں کو مٹا کر پہنچے، کیونکہ دنیا میں سب سے خوبصورت روشنی وہ ہے جو انسان اپنے نفس سے لڑ کر حاصل کرتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر اس پوری گفتگو نے آپ کے دل کے اندر کہیں کوئی لرزہ پیدا کیا ہو، اگر کسی ایک جملے نے بھی آپ کے دل کو جگایا ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو یوں بے وجہ نہیں جگاتا۔ جب دل ہلتا ہے تو سمجھ لو کہ رب بندے کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ ہم نے راز ذکر کا واٹس ایپ چینل بھی بنا لیا ہے، اس لیے کہ آپ تک ہر ویڈیو، ہر ذکر، ہر دعا بر وقت پہنچ سکے، کیونکہ بعض دفعہ یوٹیوب نوٹیفیکیشن نہیں بھیجتا مگر واٹس ایپ ہر لمحے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا واٹس ایپ چینل لازمی جوائن کریں تاکہ ہم اور آپ اس سفر ذکر میں ایک ساتھ رہ سکیں اور دلوں کے اس کاروان میں کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو ذرا بھی چھو گئی ہو تو اسے صرف دیکھ کر چھوڑ مت دیں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا دل نرم ہو جائے، کسی کی گمشدہ امید واپس آ جائے اور اس کا ثواب ہمیشہ آپ کے نامے میں لکھا جائے۔ ہم صرف ویڈیو نہیں بنا رہے، ہم اللہ کا پیغام دلوں تک پہنچا رہے ہیں، اور اس راستے پر آپ کا ایک چھوٹا سا قدم بھی ہمارے لیے بڑا سہارا ہے اور آپ کے لیے بڑے اجر کا ذریعہ۔
इसलिए मेरी आप सबसे मोहब्बत भरी दरख्वास्त है, राज़े ज़िक्र को सब्सक्राइब करें, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें और हमारे साथ इस सफ़र को आगे बढ़ाएं, ताकि ये नूर, ये ज़िक्र, ये अल्लाह की रहमत आपके घरों, आपके दिलों, आपकी आने वाली नस्लों तक पहुंच सके। आखिर में बस इतना कहूंगा, या अल्लाह, जो ये वीडियो देख रहा है उसके दिल की हर टूट फूट को जोड़ दे, उसकी हर परेशानी को आसान कर दे, उसकी रूह को अपने नूर से भर दे और उसे उन बंदों में शामिल कर दे जिन्हें तू पसंद करता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और राज़े ज़िक्र को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा ये सफ़र ज़िक्र हमेशा जारी रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।